أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عظمت و کبریائی سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے. بے شمار لا تعداد اور لا محدود درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری حبیب رسول جناب آقا نامدار، تاجدار مدینہ، فخر موجودات، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، ہادی سبل رحمت کل، طہ و یاسین، مزمل و مدثر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان ہے. اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت اور باسعادت مہینہ عطا فرمایا، اور پھر اللہ کے فضل سے ہم رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، 20 رکعت تراویح ادا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ سے مناجاتیں کرتے ہیں، سحری اور افطاری کے وقت دعائیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ سب اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے یہ عبادتیں ہمیں میسر ہو رہی ہیں. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، رمضان مبارک اس مہینے میں ہر قسم کی عبادتیں ہیں. بدنی عبادتیں بھی ہیں، مالی عبادتیں بھی ہو رہی ہیں. بدنی عبادتوں میں جیسے کہ تراویح ہے، اور پھر مالی عبادتوں میں انسان اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے. عزیز ساتھیوں، عام طور سے عموماً رمضان کے مہینے میں ہی لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن بندوں پر، مومن بندیوں پر، ایمان والوں پر ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے. آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو آپ نے غور کیا ہوگا قرآن کریم میں جہاں جہاں نماز کا حکم ہے اس کے آگے پیچھے ضرور زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. جہاں جہاں قرآن میں نماز کا حکم ہے وہیں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. مثال کے طور پر آپ شروع قرآن اٹھا لیجیے، سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ
نماز کا ذکر، صلاۃ نماز کا ذکر آیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آگے مال خرچ کرنے کا ذکر. قرآن میں جہاں جہاں نماز کا حکم ہے وہیں وہیں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. کہیں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز کا حکم، اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم. کہیں پر اللہ فرما رہے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جگہ جگہ نماز کے ساتھ کس کا حکم ہے؟ زکوٰۃ کا حکم ہے. تو ہمیں یہ اچھی طرح معلوم کر لینا چاہیے کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح سال میں ایک مرتبہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے. نماز اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. جس طرح نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں سے خوش ہوتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں سے راضی ہوتے ہیں. اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح نماز چھوڑنے پر، نماز نہ پڑھنے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ ان بندوں سے، ان بندیوں سے ناراض ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ان بندوں اور بندیوں سے بھی ناراض ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے. اس لیے میرے محترم عزیز دوستوں، آپ اسلام کی جو بنیاد ہے اس پہ اگر غور کریں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر: شہادت اللہ الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نمبر 2 نماز، دن میں 5 وقت کی نماز. اور نمبر 3 زکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 رمضان شریف کے روزے رکھنا. اور نمبر 5 اگر طاقت ہو، استطاعت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اگر طاقت نہیں، پوری زندگی میں استطاعت نہیں ہوئی حج کرنے کی تو پھر ان کے ذمے کچھ نہیں ہے. لیکن اگر حج کرنے کی طاقت ہے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اگر نہیں کیے تو مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرنا کہ میرے بدل میرے اوپر حج فرض تھا، میرے ذمے یہ باقی ہے، میں ادا نہیں کر سکا. اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو وصیت کر کے مرنا کہ میری طرف سے حج بدل ادا کرو گے. فرض ہے یہ. جس طرح قرض ادا کرنا فرض ہے، اگر قرض ہے آپ دنیا سے چلے گئے تب بھی وہ قرض معاف نہیں ہوتا. آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اگر خدا نخواستہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں تو لکھ کر رکھیں کہ ان کا قرض ہے اور میں ادا کر رہا ہوں. اگر خدا نخواستہ موت آ گئی تو آپ کے جو بچے ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے وارثین ہیں، وہ دیکھیں اور وہ آپ کی طرف سے ادا کر دیں، ورنہ قیامت کے دن نیک اعمال دینے پڑیں گے. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو زکوٰۃ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو معلوم ہوگا میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، جب دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد صحابہ کے مشورے سے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، امیر المومنین بنائے ان کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ بنے، ابھی چونکہ پیارے نبی بھی دنیا سے پردہ فرمائے، کچھ لوگ تھے جو زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے. وہ کون تھے؟ منافق.
منافقین تھے وہ، ہر زمانے میں منافقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوں گے منافقین، کیونکہ جو مومن ہے وہ اللہ کے حکم کا انکار کبھی نہیں کر سکتا، مومن کبھی بھی اللہ کے حکم کا انکار نہیں کرتا۔ منافقین یہ کہنے لگے کہ نہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا سو اب کیا بھی نہیں ہے، اب کیا بھی دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ منافقین زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے وہ بہت نرم دل تھے، وہ رفیق تھے، بڑے مہربان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سخت مزاج کے تھے، بڑے غصے والے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے اور پھر کھڑے ہو کر اعلان کیا، سن لو، اگر کوئی نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے، اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن کے اوپر جو اونٹ رکھنے والے ہیں، ایک اونٹ 40 اونٹ یا اس کا ایک حساب ہے جانوروں کی زکوٰۃ کا، تو جن کے اوپر ایک اونٹ زکوٰۃ فرض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ وہ زکوٰۃ دیتے تھے رسی کے ساتھ، آج میں ان کے اوپر زکوٰۃ ایک اونٹ فرض ہے تو وہی اونٹ رسی کے ساتھ لوں گا میں، اگر نہیں دیتے تو پھر یاد رکھو میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تیور کو دیکھ کر، ان کے اس مزاج کو دیکھ کر بڑے بڑے صحابہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، امیر المومنین، ابھی ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، لوگوں میں ذرا انتشار ہے، ابھی ابھی آپ امیر المومنین بنے ہیں، ابھی ابھی آپ خلیفہ بنے ہیں، نئے نئے ہیں، ابھی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ان کے خلاف جنگ کا اعلان مت کیجیے، ابھی تھوڑا نرمی برتیے، جب کچھ دن ہو جائیں گے، حکومت مضبوط ہو جائے گی، پھر اگر وہ زکوٰۃ نہ دے تب آپ جنگ کا اعلان کیجیے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی اتنی سختی کرنا مناسب نہیں ہے، ابھی ذرا نرمی کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، فرمایا، عمر کیا ہو گیا تمہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی تھے تب تو تم بڑے بہادر بنتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو تم بڑے بہادر بنتے تھے، آج لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو نرمی کا معاملہ کرو۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دین میں کمی ہو، میرے رہتے ہوئے دین میں، اللہ کے دین میں، پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں کمی ہو اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر تم تو بڑے بہادر تھے جب تم ایمان قبول کیے تھے، مکے میں ماحول خراب تھا، لوگ ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن تمہاری بہادری تو ایسی تھی، تم زور سے کلمہ پڑھے، تم نے ایمان قبول کرتے ہی پیارے نبی کو بولے تھے کہ پیارے رسول چلیے ہم حرم شریف میں جا کر نماز پڑھیں گے، کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں گے، حرم شریف میں کعبۃ اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کریں گے، تم نے یہ کہا تھا کہ میں جا کر عبادت کروں گا، دیکھتا ہوں کس کے اندر اتنی ہمت ہے جو مجھے روکے، اتنی ہمت والے، ایسے بہادر، اور آج تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ نرمی، دین کے معاملے میں، زکوٰۃ میں، نماز میں فرق کرے۔ عمر سن لو، اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، چاہے تم کوئی بھی نہ ہو، میں اکیلا اس سے جنگ کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو منافقوں نے لوگوں کے ذہنوں کو زکوٰۃ کے سلسلے میں خراب کرنے کی کوشش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے
لوگوں وہ منافقین کی جو چال تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ تو قرآن کا حکم ہے، یہ تو حدیث کا حکم ہے، اور یہ فرض ہے۔ اور پھر اس علماء فرماتے ہیں کہ ان کے اس سختی کا نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ پہلے بھی دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعد میں بھی جو ہے یہ زکوٰۃ کا سسٹم چل پڑا، اور لوگوں کو جو خلط ملط اور ان کے ذہنوں کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ آج بھی ہمارے اس دور میں بھی چنئی میں ایک صاحب ہیں، ان کی ایک جماعتی ہے، میں اس میں دیکھا، آن لائن میں دیکھا، یوٹیوب وغیرہ میں، باقاعدہ بہت تمل ناڈو میں بہت جگہ ان کی جو ہے ماننے والے ہیں۔ ان کا نظریہ ابھی نعوذ باللہ کیا بولے تو زندگی میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دیے بس کہتے ہیں، کیا بولنا زندگی میں۔ اب عام آدمی بیچارہ سن کو کیا سمجھتا، اب انہوں داڑھی ہے، پگڑی ہے، ممبر کو بیٹھ کو بول رہی، تو عام آدمی سن کو وہ صحیح چیزیں کو سمجھتا۔ ایسے منافقہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تھے، تو حضرت ابوبکر ان کو ریڈی کرے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی نہ کرتے تو لوگ زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت سستی کرتے، اور مال کی اتنی ہرس میرے اندر ہے، تمہارے اندر نہیں، مال کی اتنی ہرس آج ہمارے اندر ہے، غریبوں کو دینا تو دور کی بات، ہمیں کھا جاتے، کیا کرتے بولو؟ غریبہ میرے سے غریب دنیا میں کون ہے؟ کون بھی نہیں ہے، صحیح بات ہے، ہمیں کھا جاتے پورا مال وہ۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، زکوٰۃ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ اگر صحیح نکالیں تو معاشرے کے اندر سے غربت ختم ہو جائے گی، غریبی ختم ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے حکایات گلستان سعدی کے نام سے، بہت اچھی کتاب ہے۔ ان کی زندگی کے واقعات انہوں نے لکھے ہیں، جن کو شارٹس دیکھنے کا شوق ہے، جن کو ہنسنے کی چیزیں کامیڈی وغیرہ کا شوق ہے، وہ اس میں کہیں بیکار ہے، وہ چپ بنا کے ڈالتے ہیں، پورا گناہ ہے۔ اس سے اچھا آپ بزرگوں کی زندگی کے واقعات پڑھیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے وہ حالات اور واقعات پڑھیں، ساری چیزیں اس میں، اور پھر نصیحت بھی حاصل ہوگی، اور ایمان بھی تازہ ہوگا، مضبوط ہوگا، اور پھر آپ کا وقت بھی بچے گا۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ گلستان سعدی، فارسی میں وہ کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا، عالم کورس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے غربت ختم کرنے کے لیے صرف 2 کام کرنے ہیں، اگر 2 کام ہوں گے تو دنیا سے غریبی ختم، غربت ختم۔ فرماتے ہیں ایک کام تو یہ ہے کہ مالدار اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالیں اور مستحق تک پہنچائیں۔ ایک کام تو کیا ہے کہ مالدار اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالیں، اور وہ زکوٰۃ کہاں تک پہنچائیں؟ مستحق تک پہنچائیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ غریب جتنا ملا ہے اللہ کی طرف سے، جتنا مل رہا ہے، اس پر قناعت کرے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر صبر کرے، کسی کے سامنے سوال نہ کرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ مالدار اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر مستحقین تک پہنچائے، اور غریب کا کام یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، در در سوال نہ کرے۔ یہ 2 کام اگر ہو گئے تو معاشرے کے اندر سے غربت ختم ہو جائے گی، معاشرے کے اندر سے غربت ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، نہ ہی مالدار اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اور نہ ہی غریب جتنا اللہ کی طرف سے ملا ہے اس پر صبر کر رہا ہے۔ بلکہ آج کل تو مانگنا ایک فیشن ہو گیا ہے، مانگنے میں رتی بھی شرم بھی نہیں کر رہے، مجھے کتنے کی کالا آگے،
نہیں کرتے. اور پھر رمضان کا مہینہ بولے تو سیزن مانگنے کا. بہت سے لوگ پیشہ بنائے, نہیں صحیح بول رہا ہوں, بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں بڑے بڑے شہروں میں پیشہ بنا لیتے ہیں, باقاعدہ ان کی گروپ ہوتی ہے, اور پھر پورے گروپ کے ساتھ وہ ایک ایک شہر کو جاتے ہیں اور پورا جمع کرتے ہیں. ایک ساتھی بتا رہے تھے ان کے گاؤں میں ان کی بلڈنگیں ہیں, گاؤں میں کیا ہے ان کی بلڈنگیں ہیں, لیکن رمضان میں ان کا یہ معمول ہے. اب ان کو معلوم ہے جمعہ میں یہ فلاں فلاں مسجد کو جانا, ہفتے کو فلاں دیول کو جانا, اتوار کو فلاں فلاں چرچ کو جانا. اب یہ دیول مندر مسجد جا جا کو منگ کو ایسا چسکا پڑ کر رہتا ہے, یہ پیشہ ان کا, یہ چھوڑے تو دوسرا کیا بھی نہیں. بہت سے لوگ کیا کرتی ہیں زکوٰۃ نکال کو آنے والے ان کو سب کو 10-10 روپے 20-20 روپے 100-100 روپے دیتے رہتی ہیں, زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ مستحقین تک پہنچانا فرض ہے. آپ لوگوں کے ساتھ ہوا, میرے ساتھ خود ایسا ہوا. اب یہ مانگنے والے ہی نہیں, سامنے والے کس سے مانگنا پورا دیکھ کو وہ حساب سے دھوکہ دیتے ہیں. سامنے والے کو کیا حساب سے دھوکہ دینا سمجھ کو وہ حساب سے دھوکہ دیتی ہیں. گزشتہ رمضان مجھے فون آیا, میں عبرت کے واسطے بتا رہا ہوں, گزشتہ رمضان فون آیا اور پھر اب میرے حساب سے مجھے دھوکہ دینا نا, حضرت ایسا میں حافظ قرآن ہوں, پہلے امامت کرتا تھا, اب میں بیمار تھا, میری بیوی اس وقت اسپتال میں ہے, میں فلاں محلے فلاں جگہ ہوں, جہاں بھی پریشانی نہیں, اللہ کے فضل سے گورنمنٹ اسپتال میں BPL کارڈ بھی ہے, پورا علاج بھی ہو رہا ہے, خالی ایک راشن. اب دوسرے کو کیسا بولنا, میں ایک حافظ قرآن اب اپے مفتی صاحب نا آپ کو میں سناروں سو کہتے ہوئے ہوا تو راشن کا انتظام کہتے ہوئے ہوا تو دوسرا کیا بھی نہیں حضرت, اللہ کے فضل سے سب اچھا ہے, علاج بھی چل رہا ہے, بچوں کا راشن کا گھر کا ذرا مسئلہ ہے, کیا کرنا حضرت, تمہیں کیا بھی نہیں, مجھے پیسے بھیجو ن کو, میں راشن کے دکان کو جاتا ہوں, راشن لیتا ہوں, ان کو بھیج ڈالو, تمہیں بات کر کو ان کو بھیج ڈالو. اب بھی زیادہ یقین آیا تھا نا, وہ ماشاء اللہ صحیح بات اتنا اچھی بات, کانجو ہے اسٹور کو وہاں سے ان کا فون, دکان میں, ہاں بھیجو. اب کیا کیا لیے, چاول لیے, کیا کی راشن لیے, وہاں دے بھی. اب ایسی حالت ہے نا, اگر کوئی انسان کو اور رہا ماں کو اب بھی ذرا پیسے دے رہا تھا, لے ذرا خرچے کو بھی رکھ لیو کر کو. برابر ایک وارم کے بعد اب بھی رمضان ختم ہو کو نہیں, مفتی مجاہد صاحب کے ساتھ میں بیٹھ کو ہوں, انہوں ذرا پریشان نہیں کہ جی کیا ہوا قصہ بتاؤ. نہیں ایسا کون کی حافظ صاحب کہتے ہیں ذرا پریشان, حافظ صاحب پریشان, کیا قصہ کیا پریشانی, بیوی بیماری ہوتی, بیوی مجھے فوراً یاد آ رہا. کل لو یہاں اگر کو میسج پڑھ کو دیکھا, میرا میسج دیکھا تو سیم ٹو سیم کاپی پیسٹ, دوسرا کیا بھی نہیں, ووچ میسج اور ووچ سب بھی سب کچھ برابر ہے, یہ وہ خالی راشن دلا کر لوگوں کو. میں بولا فوراً فون لگاؤ ان کو, فون لگائے, فون لگاتے اس کے بعد میں لیا, میں ویسٹ نہیں بول رہا ہوں سب کو, بولتے ہی کٹ کر, اس کے بعد پھر فون لگا تو لگ رہا ہے فون ہے. اب کیا بولتے ہیں ایسے ہم نے دھوکہ دیا. تو رمضان کے مہینے میں یہ ان کی ایک گروپ ہوتی ہے اور پھر ان کا ایک پیشہ ہوتا ہے, تو اس لیے زکوٰۃ کے پیسے مستحقین تک پہنچانا فرض ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دنیا میں غریبی ختم ہو جائے گی, غربت ختم ہو جائے گی, اس کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 کام کرنے ہوں گے. ایک تو مالدار اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکال کر مستحقین تک پہنچائے, اور دوسرا یہ ہے کہ غریب جتنا اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اس پر صبر کر, کسی سے سوال نہ کر. سوال کرنے والوں کو دینا ضروری بھی نہیں ہے, بہت سے میسج کرتی بھیا تمہیں زکوٰۃ نکال رہی, ہمیں بھی زکوٰۃ کے مستحق, ہم نہ بھی کہتے دیو کر کو, مستحقین رہے تو ایسا نہیں پوچھتے ایسا. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں, جب صحابہ کے دور میں ایسا دور آیا, صحابہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے, اس کی وجہ سے مستحقین تک پہنچاتے تھے, تو پھر ایسا دور دیکھنے میں آیا کہ کوئی ملتا ہی نہیں تھا ان کو کہ جسے زکوٰۃ دے دیں. غربت ختم ہو گئی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص اپنی زکوٰۃ کی رقم لے کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر
صبح صبح فجر کے بعد نکلتا تھا، دوسرا کوئی کام نہیں، بس یہ کہ کوئی مستحق ملے، غریب ملے اور میں یہ زکوٰۃ کی رقم اسے پہنچا دوں، اس نیت سے وہ صبح کو نکلتا، ڈھونڈتا 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 شام ہو جاتی، تھک جاتا، اس کا گھوڑا تھک جاتا، مگر کہیں پوری رعایا میں ایسا غریب نظر نہ آتا جسے زکوٰۃ دے سکے۔ پھر وہ مجبور ہو کر اپنے زکوٰۃ کی رقم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ تھے بیت المال میں جمع کرتے، بادشاہ کے حوالے کرتے کہ اب آپ کے ذمے، آپ جہاں مناسب سمجھیں یہ زکوٰۃ کے پیسے وہاں خرچ کیجیے، مستحقین تھے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، خوشحالی آتی ہے جب زکوٰۃ صحیح ادا ہوتی ہے، تو اس لیے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، حساب سے نکالیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ بھلا کرے، پوری دنیا میں زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے۔ پوری دنیا میں بانٹتے رہتے ہیں سب کو، غریبوں میں، یہاں وہاں ہر جگہ۔ زکوٰۃ کے جو سب سے پہلے اولین مستحقین ہیں وہ آپ کے غریب رشتہ دار۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کسے نہیں دے سکتے، اس سے پہلے میں آپ کو بتایا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، بچوں کے بچوں کو نہیں دے سکتے، اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، شوہر اپنی بیوی کو نہ دے، بیوی اپنے شوہر کو نہ دے، یہ بھی یاد رکھو۔ وہاں روٹیٹ ہوتے رہنا پیسے، ویسا بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، غریب ہیں، مستحق ہیں، وہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو دیں۔ بہن ہیں، غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کو دیں۔ پھر اس کے بعد خلیرے خالہ ہیں، پھوپھو ہیں، اور پھر جو خلیرے بہن ہیں، مولیرے بھایا ہیں، مولیرے بہانا ہیں، رشتہ دار۔ رشتہ داروں کا سب سے پہلا حق بنتا ہے آپ کی زکوٰۃ پر، اور رشتہ داروں کو دینے پر آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی وجہ سے ان کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، ان کے مال میں اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کتاب کو پوری دنیا میں اللہ نے مقبول کیا، اور لاکھوں کروڑوں لوگ حضرت کے اس کتاب سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ دنیا کی کتنی زبانوں میں یہ کتاب چھپ چکی ہے، فضائل اعمال۔ حضرت کی ایک کتاب ہے آپ بیتی، اس میں حضرت یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، اور پھر اللہ اس کے مال میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ دو چیزیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ سہارنپور میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا فضل حق۔ کیا نام تھا؟ فضل حق۔ بڑا نیک، متقی، پرہیزگار انسان تھا، معمولی انسان، کوئی عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، مفتی نہیں، معمولی انسان لیکن نیک، متقی، پرہیزگار انسان۔ لیکن ان کا ایک تکیہ کلام تھا، وہ تکیہ کلام کیا بولے تو بات بات میں اللہ کے فضل سے، بات بات میں کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے فضل سے۔ ملے آپ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اچھے ہی کیا؟ اللہ کے فضل سے اچھا ہوں۔ کھانا کھائے کیا؟ اللہ کے فضل سے کھانا کھایا۔ کہاں جا رہی؟ اللہ کے فضل سے مارکیٹ کو جا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے ہر بات میں بولتے ہیں۔ ان کا تکیہ کلام کیا بولے تو اللہ کے فضل سے۔ انہوں حضرت فرماتی کہ ایک مرتبہ فجر کے بعد آئے، انہوں فضل حق آئے میرے پاس، آپ کو کیا بولے؟ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ حضرت اللہ کے فضل سے آج میرے گھر میں اللہ کا غضب ہو گیا، بولے۔ کیا بولے؟ حضرت اللہ کے فضل سے آج میرے گھر میں اللہ کا غضب ہو گیا۔ حضرت بولے کیا بھائی ہوا؟ تو انہوں نے سنا ہے حضرت رات کو میں سویا ہوا تھا، اچانک آواز، کسی چیز کے توڑنے کی آواز، گھر میں کون بھی نہیں تھے، پوری فیملی، بیوی، بچے، بیٹیاں سب کہیں اور گئے ہوئے تھے۔
گھر میں انہوں اکیلے. اب چوران کو پورا انفارم رہتا نا کہاں چوری ڈالنا ہو پہلے سے معلوم کر دینا. انہوں سمجھے کون بھی نہیں گھر کو, یہاں حضرت ہی پاپو. حضرت کہتے ہیں کہ میں اوپر کی منزل میں سویا ہوا تھا, نیچے سے آواز, میں اٹھ کر, وہ 70-80 سال پہلے کی بات ہے, کرنٹ کا زمانہ نہیں, مطلب وہاں کرنٹ نہیں تھا سمجھو. تو میں نیچے آ کر دیکھا تو 4-5 چوراں ہی, اور میری لوہے کی تجوری ہے اسے پھوڑنے کی کوشش کر رہی. میں دیکھ کو کیا کرنا, میں نیچے اتر کو ان کے پیچھے کھڑ کو بولا تمہیں نہیں توڑ سکتے یہ, کر کو بولا. کیا بولا؟ تمہارے ہاتھ سے نہیں ہوتا یہ, تم سے نہ ہو پائے گا. تو انہوں کیا سمجھے گا, تو انہیں بھی ایک چور نہیں ہے سمجھو نا. بعد میں ان کو بولا یہ تجوری والا, یہ تجوری میں جو مال ہے اس کی زکات نکال کو ہے, تمہارے ہاتھ سے توڑنے نہیں ہوتا یہ. لیکن ان میں تو مال کی ہرس میں کیسا بھی وہ توڑنا لے لے جانا, کیا بکرا ہے نہیں گھر کو کوئی اس میں. حضرت اس کے بعد میں گیا جا کے سو گا. پھر تہجد کو اٹھا, اٹھ کو دیکھا تو اب بھی لگ کو چارجنے کی کوشش کر رہی, بھیڑ آواز. پھر میں ان کے پیچھے گھر کو بولا نہیں ہوتا, خواہ کئی کو تمہیں کوشش کر رہی, کئی کو محنت ضائع کر رہی, نہیں ہوتا, چلو چل جائیں گے گھر کو بولا. انہوں پھر نہیں ہمیں توڑتی ہوتا ہے نہیں ہوتا اگر کو, انہوں کوشش میں لگے ہوئے تھے. فجر کی نماز کا وقت ہوا, میں نماز کے واسطے مسجد کو گیا, نماز پڑھ کو فارغ ہو کو گھر کو گیا, تب تک اجالا ہو گیا تھا. جاگ دیکھا تو 4-5 جنے بھی اسکیپ بھاگ گئی, لیکن وہ تجوری وہ کفل ویسی تھے, تو پوری رات کوشش کر کو ہی لیکن ٹوٹ کو نہیں. وہ حضرت پوچھے کفل وہ کیسا مضبوط کفل لگائے گا تمہیں, کتنے روپے کا وہ کفل ہے؟ انہوں بولے حضرت 6 آنے کا کفل ہو گئے. کتنے آنے کا؟ 6 آنے کا چھوٹا سا کفل ہے. پھر حضرت بولے اچھا یہ کفل کا کمال نہیں ہے, بلکہ تمہیں اندر جو مال ہے وہ مال کی جو زکات نکالے وہ زکات کا کمال یہ ہے. تمہیں زکات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے یہ مال کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے محترم دوستوں, زکات نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا, مال کم نہیں ہوتا, مال گھٹتا نہیں ہے, بلکہ مال کی حفاظت ہوتی ہے. اور مال میں اللہ برکت دیتے ہیں, مال میں اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ برکت دیتے ہیں. اور پھر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو, مصیبتوں کو, بیماریوں کو دور فرماتے ہیں. سعودی عرب کا ایک قصہ ہے, ابھی میں آپ کو حال کا 70 سال 80 سال پہلے کا واقعہ بولا نہیں, اب کا واقعہ سنو. ایک شیخ فرماتے ہیں ان کا بچہ بہت بیمار, اسپتال میں ایڈمٹ. رات کو جو ہے بچے سے بہت محبت تھی, تو بستر میں نیند نہیں آئی. دل میں نیت کر کو اٹھے کہتے ایک ذرا اماؤنٹ لے لے کو, جو بھی مستحق مجھے ملتا ہے میں اسے دینا بول کو, وہ نیت سے ایک اماؤنٹ لے لے کو جیب میں, گھر سے باہر نکلے. باہر نکلتے ہی دیکھے تو ایک بلی, اور بلی جو ہے بہت کمزور ہے, اس کا بچہ بھی ہے ساتھ میں, اور ٹھنڈ کی وجہ سے ذرا ٹھٹر رہا, ٹھنڈ کی وجہ سے کانپ رہا ہے. تو ان کو ذرا رحم آیا, کہتے ہیں میں گھر کو گیا, فریجر سے ذرا گوشت نکال کو لے لگا کو ایک کٹورے میں رکھ کر اسے کھلایا, اور پھر جو ہے ایک ڈبے کا انتظام کرا اس کے واسطے. اور پھر اس میں وقت ہو گیا, پھر سما یہ مستحقین تک پہنچیں گے بول کو میں سو گا. فجر کی نماز پڑھ کو آیا, آنکھ کو تھوڑی دیر ایسا نیند لگی تو خواب آیا مجھے. خواب میں نے کیا دیکھا کہ میرا بچہ سویا ہوا ہے, ایک کالا کوا میرے بچے کو چونچ مارنے کے واسطے آ رہا ہے, اور یہ بلی اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کو وہ کوے کو جو ہے روک رہی ہے. انہیں قریب آتے ہی یہ بلی اس کے اوپر جھپٹا مار کو اسے ختم کر ڈالی, اس کے بوٹی کر ڈالی. پھر میرا بچہ جو ہے یہ پورا منظر دیکھ کو, چھوٹا بچہ ہو, یہ پورا اس کے چہرے پر خوشی نظر آئی. اب وہ دیکھتے ہی میں فوراً نیند سے بیدار ہوا, میں فوراً اسپتال گیا. جا کر دیکھا تو واقعی میرے بچے کے چہرے پر خوشی ہے. ڈاکٹران جو بولتے تھے کہ بچے کا کوئی گارنٹی نہیں بول کر, انہوں بولے کہ نہیں اب ذرا طبیعت میں سدھار آ رہی ہے, 1 دن 2 دن 3 دن 6 دن کے اندر میرا بچہ ڈسچارج ہوا صحیح سالم,
میں سمجھ گیا کہ وہ رات جو میں صدقے کی نیت کیا تھا اور اس رات کا جو وہ میری نیت اور پھر وہ میرا عمل وہ صدقہ اللہ کو منظور ہو گیا اور اللہ نے بیماری کو دور فرما دی. یہ آپ کی بات بول رہا ہوں. جو لوگ سعودی عرب گئے ہوئے ہیں عمرے پہ، حج پہ یا ایسے ہی کام وغیرہ پہ، یا جو لوگ کھانے کے شوقین ہیں ہوٹلوں میں، ان کو ایک نام معلوم ہوگا، البیت. نام معلوم ہے ریسٹورنٹ کا نام، ہوٹل کا نام البیت. سعودی عرب میں جگہ جگہ یہ ہوٹل آپ کو ملیں گے، البیت نام کے دکان آپ کو ملیں گے. حرم شریف کے اندر لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں. پورے سعودی عرب میں البیت نام کی کتنی دکانیں ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اس کے جو مین اونر تھے، جب انہوں نے یہ دکان شروع کی تھی، صرف ایک ہی دکان سے اس کی شروعات ہوئی تھی، اور جب انہوں نے یہ تجارت شروع کی تھی اسی وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ اللہ جتنی بھی انکم ہوگی اس میں سے اتنا پرسنٹ میں تیرے نام پر خرچ کروں گا، غریبوں پر، ضرورت مندوں پر، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے. اے اللہ میں تیری رضا کے لیے اپنے انکم میں اتنے پرسنٹ، انہوں نے 1% متعین کیا تھا، اتنے پرسنٹ خرچ کروں گا. پہلے مہینے سے انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا. جتنا بھی نفع آیا، جتنا پرسنٹ انہوں نے ایک بڑا حصہ متعین کیا تھا، وہ حصہ انہوں نے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نکالا. اللہ نے ان کے اس ایک دکان میں اتنی برکتیں دی، اتنی برکتیں دی کہ آج پورے سعودی میں، بلکہ ان کے جو بچے آج ہیں جو اس کمپنی کو چلا رہے ہیں، وہ بچے خود بتاتے ہیں اور پھر وہی طرز کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے. ابا جو اصول بنا کر گئے تھے وہی اصول آج بھی ہے. پہلے جو ہے لاکھوں میں تھا، آج کروڑوں میں، اربوں خربوں میں ان کی کمائی ہے. اور جو فیصد جتنا پرسنٹ متعین کرے تھے ان کے ابا، اتنا پرسنٹ آج بھی ہر مہینہ وہ نکال کر جو ہے غریبوں میں اور مستحقین تک پہنچاتے ہیں. ان کے بچے بتاتے ہیں کہ ابا کے اس عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ان کے بچے، ہمیں خود اللہ کی قسم پتہ نہیں ہے ہماری کتنی دکانیں ہیں، کہاں کہاں ہماری کتنی دکانیں ہیں، صحیح اندازہ ہمیں نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے نام پر جب بندہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دینے کو ضائع نہیں کرتے، اس کے مال کو ضائع نہیں کرتے. تو زکوٰۃ یہ فرض ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ضرور نکالیں، حساب کر کے نکالیں، اندازے سے ہرگز نہ نکالیں، اور مستحقین تک پہنچائیں. مستحقین میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، اڑوس پڑوس میں جو غریب ہیں وہ ہیں. اسی طرح مدرسے ہیں، مدرسے میں جو بچے غریب بچے پڑھتے ہیں، آپ ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو آپ کو دگنا اجر ملے گا. ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر، اور دوسرا دین کی نشر و اشاعت، دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ. جب تک وہ بچے پڑھے اور پھر وہ پڑھائیں گے اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے مگر قبر میں اس کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. روزوں کو اللہ تعالی ہمیں اصول کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالوں کی زکوٰۃ کے نکالنے کو اللہ تعالی قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.